عطا فرمایا، سب کو ایک صف عطا فرمائی، کندھے سے کندھے لگا کے کھڑے ہونے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مذہب ہے جو 5 مرتبہ دن کے اندر پریکٹیکلی طور پر ہمیں اور آپ کو ایک لائن میں کھڑا کر کے یہ پیغام دیتا ہے، نہ کوئی اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ کوئی چھوت ہے نہ چھوت ہے، نہ کوئی غریب ہے نہ امیر ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے نہ وزیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے نہ قلندر ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ واہ، یہ وہ مذہب ہے جس نے مردوں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جس نے یتیموں کے پہ کرم فرمایا ہے، یہ وہ مذہب ہے جس نے بیواؤں کی خبرگیری فرمائی ہے۔ حضرات محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی سنت پیش فرمائی ہے، اپنی زندگی پیش فرمائی ہے، اپنے دیوانوں کو یہ مزاج دیا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے میرے امت کے لوگوں، اے اس دنیا میں رہنے والوں، یاد رکھو تمہارے لیے مدار نجات، تمہارے لیے کامیابی، تمہارے لیے فلاح و ظفر دنیا کے اندر نہیں ہے، دنیا داروں میں نہیں ہے۔ تم کسی کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھو تو اسے دیکھ کر مرغوب نہ ہو جاؤ، تم کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو تو اسے دیکھ کر کے اس کے اوپر اپنی نگاہیں جما کر اس پر اندھ بھکتی کے ساتھ ایمان نہ لاؤ۔ تم اگر کسی کو دیکھو کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے، دریا میں چل رہا ہے، اگر تم نے یہ دیکھا ہے کہ سورج کی کمندوں کو اس نے قید کر رکھا ہے تو اس پر تم ایمان نہ لاؤ، بلکہ تم یہ دیکھو کہ رسول اللہ کی سنت کا شریعت پر عمل کرنے والا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں، نبی کا چاہنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر دل میں مصطفیٰ کا عشق رکھا ہوا ہے تو اسے امام عشق و محبت مان لو اور اسے اعلیٰ حضرت کہو، امام اہل سنت کہو، اور کہتے رہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمائیے، مصطفیٰ کی سنتوں کے کون زیادہ قریب ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو مزاج دینے والے تو طرح طرح کے مزاج دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں اور آپ کو بہکانے کے لیے دنیا میں طرح طرح کے لوگ آئیں گے، کوئی گدر چھلے پہنے گا، کوئی کڑے پہنے گا، کوئی فضا میں کلا بازیاں لگا کے دکھائے گا اور کہے گا میں اللہ والا ہوں، میں اللہ والا ہوں۔ کوئی آپ کے سامنے آئے گا، اپنا مسلح اٹھائے گا اور کہے گا میں اللہ والا ہوں۔ کوئی آئے گا اپنے سر کے اوپر بہت بڑی چٹائیں رکھ کر بہت بڑی پگڑی باندھے گا اور کہے گا میں اللہ والا ہوں۔ کوئی آپ کے سامنے نیلا پیلا پہن کر آئے گا اور کہے گا میں اللہ والا ہوں۔ آپ اس کے لباس کو نہ دیکھو، آپ اس کے ناخن کو نہ دیکھو، آپ اس کے چھلے کو نہ دیکھو، آپ اس کی انگوٹھی کو نہ دیکھو، آپ اس کے بستر کو نہ دیکھو، آپ اس کے سر کے اوپر بڑے بڑے بال نہ دیکھو، آپ اس کی لٹائیں نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ مصطفیٰ کا عشق اس کے اندر کتنا زیادہ ہے۔ اگر نبی کا عشق اس کے سینے میں موجود ہے تو اسے اپنا امام مان لو، اسے امام عشق و محبت کہو۔ عشق جتنا زیادہ بلند ہو اس کی منزلیں اتنی زیادہ بلند ہے، عشق زیادہ کامل ہو آپ اسے اپنا امام مانو۔ ہم نے جب دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا تو اسے تاج شریعہ کہا، ہم نے عشق مصطفیٰ دیکھا اسے حجت الاسلام کہا، ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا منصور مفتی اعظم ہند کہا، ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا اسے اعلیٰ حضرت کہا، ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا سادات مسعودی کہا، دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا سادات مولانا کہا، دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا سادات کچھوچا کہا، ہم نے دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا اسے خواجہ اجمیری کہا۔
ذرا بولے سبحان اللہ. دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا سید سالار مسعود غازی کہا, دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا غوث اعظم کہا, دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا حسین اعظم کہا, دل میں عشق مصطفیٰ دیکھا اسے ہم نے اویس قرنی کہہ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت جشن اویس قرنی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان میرے اللہ. عزیزوں, عشق سے جتنا زیادہ بلند ہے آدمی کی رفعتیں اتنی ہی زیادہ بلند ہیں. توجہ سے میری بات سماعت فرمائیے. میرے بھائیوں, آپ ادھر دیکھیے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, عشق نبی کا معیار جتنا بڑھتا جائے گا آدمی فضیلت کی مراتب حاصل کرتا جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. آپ عشق رسول دیکھیے, عشق رسول کی سرمستیاں دیکھیے. جو عاشق رسول ہیں, کوئی حضرت بلال ہے, کوئی حضرت صہیب ہے, کوئی حضرت سلمان فارسی ہے, فارس سے آیا ہے, کوئی حضرت بلال حبشی ہے, حبشہ کا رہنے والا ہے, کوئی کرنک میں رہ کر کے مصطفیٰ کو یاد کرنے والا ہے, کوئی رواحہ ہے, کوئی حضرت عبد الرحمن جامی ہے, کوئی امام بوسیری ہے, کوئی امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے. عشق جتنا بلند ہوتا گیا, عشق رسول یہ مدار ایمان بھی ہے اور مدار اعمال بھی ہے. اعمال میں بھی عشق رسول کے مقابل کوئی عمل نہیں, اور کوئی ایسا عشق رسول ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ عشق پر تقریر کر کے مولانا لوگوں کو عمل سے دور کر رہے ہیں, نماز روزے سے دور کر رہے ہیں, تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ کرے. وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے ستون کو مضبوط نہ کرے. وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو مصطفیٰ جان رحمت کو قرار نہ عطا کرے. وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو مومنوں کی معراج نہ حاصل کر لے. حضرات محترم, وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا جو صوم و صلات کا پابند نہ ہو. مگر صوم و صلات کا پابند ہو, عاشق ہو یہ ضروری نہیں. مگر یاد رکھو, وہی صوم و صلات کا پابند دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جس کے پاس عبادت کے ساتھ محبت بھی ہے. سبحان اللہ. محبت یہ مدار ایمان ہے اور مدار اعمال ہے. اگر صرف عمل ہے, محبت نہیں ہے, وہ عمل منہ پہ مار دی جائے گی. محبت رسول کے ساتھ عمل ہے, تھوڑا ہے, آپ کے وہ کام آئے گا. آئیے میں دکھاتا ہوں. عشق جتنا بلند ہوتا گیا, معیار اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ بعد الانبیاء سید ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں. ذرا سب لوگ مچل کر بولیں سبحان اللہ. یہ خلیفہ اول ہے, سب سے پہلے خلیفہ ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی حیات ظاہری ہی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنی خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایمان بچائیے, رافضیت کا فتنہ زوروں پر ہے. آج رافضیت چور دروازوں سے سنیوں کے درمیان گھس رہی ہے. لوگوں نے ہمارے اور آپ کے درمیان سے خلیفہ اول کے ذکر کو بہت کم کر دیا یا تقریباً ہٹا دیا. خلیفہ دوم کا تذکرہ نہیں ہوتا, خلیفہ سوم کا تذکرہ نہیں ہوتا. ہم ان خلفاء کو بھولے بیٹھے ہیں. حضرات محترم, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق. فرمایا کہ سورج کسی انسان پر, ایسے انسان پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو حضرت ابو بکر سے زیادہ افضل ہو. الا انہ کان نبیا, مگر یہ کہ وہ نبی ہو. نبی کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حضرت
ابو بکر صدیق کا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے روافض حضرت سیدنا ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تبرہ بکتے ہیں، ان کے خلاف بھدے کمنٹ کرتے ہیں، انہیں ظالم و جابر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خاتون جنت کا حصہ غصب کر لیا اور انہیں باغ فدق نہ دیا۔ حضرات محترم، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ذرا ذہن و دماغ کو قریب کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ امام الرسل ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، پوری کائنات کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے ہیں، نہ کہیں سے ورثہ لیتے ہیں، نہ وراثت چھوڑتے ہیں، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے باغ فدق کو چھوڑا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ فدق میں آپ کے کسی ورثہ کو حصہ نہیں دیا، بلکہ اسے صدقہ قرار دے دیا اور فرمایا اس کا مال بیت المال میں جمع رہے گا، غریبوں کو صدقہ دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صراحتاً حدیث موجود ہے، فرمایا نحن معاشر الانبیاء، فرمایا ہم انبیاء کی جماعت لم نورث ولا نورث، فرمایا نہ ہم وراثت لیتے ہیں اور نہ وراثت چھوڑتے ہیں، وما نرکناہ فہو صدقہ، فرمایا جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت خاتون جنت کو فدق کے باغ میں حصہ نہیں دیا۔ یہ روافض کہتے ہیں، توجہ فرمائیے، میں آپ کو بات سمجھا کے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے پھر کوئی مسئلہ اٹھائے، آپ سے اعتراض کرے تو آپ جواب دے دینا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت خاتون جنت کو ورثہ میں حصہ نہیں دیا۔ آپ بتائیے، ورثہ میں صرف بیوی ہی کا حق ہوتا ہے یا بیٹی ہی کا حق ہوتا ہے یا دونوں کا حق ہوتا ہے؟ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ خاتون جنت بیٹی ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ بیوی ہے۔ بے شک۔ اگر آپ نے حصہ نہیں لگایا اور حضور کی وراثت جو آپ نے چھوڑی تھی صدقہ قرار دیا، وراثت نہیں فرمائی، تو اس میں آپ کی بیٹی کا بھی تو حصہ رہ گیا۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ خاتون جنت ہی کا حق سلب ہوا، آپ اسے جواب دینا حضرت ابو بکر کی بیٹی کا بھی تو حصہ لگتا، لیکن جب آپ نے وہ صدقہ بنا دیا تو نہ خود خاتون جنت کا حصہ لگا نہ حضرت عائشہ کا حصہ لگا۔ پھر آپ پوچھئے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر وراثت میں حصہ نہیں دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ظلماً وہ باغ لے لیا اور بیت المال میں جمع کر دیا، تو آپ بتاؤ تو صحیح، حضرت علی موجود تھے، حضرت علی نے اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ حضرت علی نے اپنا حق مانگا کیوں نہیں؟ یہ کہیں گے حضرت علی کمزور تھے اور حضرت علی بات نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو آپ ان سے پوچھنا کہ جب حضرت علی کا دور آیا تو کیا حضرت علی نے وراثت میں اسے لے لیا یا اسے حصہ ہی بنائے رکھا، اسے صدقہ ہی بنائے رکھا؟ کم سے کم جو ظلم حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہو رہا تھا تمہارے قول کے بنسبت، یا حضرت عمر کے دور میں ہو رہا تھا، حضرت عثمان کے دور میں ہو رہا تھا، جب حضرت علی کا دور خلافت آیا تب تو ختم ہو جانا چاہیے، انہیں حصے میں لے لینا چاہیے، مگر حضرت علی نے بھی چھوڑ رکھا اور یہ بتا دیا، یعنی مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو فیصلہ کیا ہے وہی علی کا فیصلہ ہے، وہی نبی کا بھائیو۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت ابو بکر صدیق افضل الخلق بعد الانبیاء ہوئے۔ ذہن حاضر رکھیے گا، سب سے زیادہ آپ افضل و اعلیٰ ہیں انبیاء کے بعد۔ یہ آپ کی بلندی، یہ آپ کی بڑھائی، یہ آپ کی عظمت ہے، کہاں سے ملی ہے، کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وہابی دیوبندی کہ مولوی قاسم نانوتوی تہذیب
الناس صفحہ 8 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے امتی عمل میں کبھی کبھی نبی کے برابر ہو جاتا ہے اور کبھی نبی سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ تہذیب الناس کے صفحہ 8 پر لکھا گیا، مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا کہ انبیاء بڑے ہوتے ہیں، انبیاء ممتاز ہوتے ہیں اپنی امت سے، تو صرف علم میں رہا عمل میں تو امتی کبھی برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبیوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سب لوگ ذرا بولو معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ ان کے گندے عقیدہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں انبیاء بڑے ہوتے ہیں صرف علم میں، عمل میں امتی برابر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو اور تصور کرو، کیا کوئی امتی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی امتی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے نبی کیا ہے؟ کوئی امتی چاہے جتنا بڑا ولی ہو، چاہے جتنا بڑا متقی ہو، چاہے جتنا بڑا پرہیزگار ہو، کوئی امتی مرتبے میں کسی صحابی کے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آئیے صحابہ میں دیکھیے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ انہیں کہاں سے ملا ہے؟ کس عبادت اور ریاضت کے سبب ملا ہے؟ کس بندگی کے سبب ملا ہے؟ تو حضرات محترم، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کی اس روشنی میں آپ کو پتہ چلے گا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، خاک ہو جائیں درے پاک پہ حضرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا بے سر و ساما ہم کو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے 3 چیزیں دنیا میں پسند فرمائی ہے، میں بھی اس دنیا سے 3 چیزیں منتخب کرتا ہوں، 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اس بھری دنیا میں اے ابو بکر صدیق تم نے کیا چنا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، نمبر 1 پر کہنے لگے یا رسول اللہ النظر الیہ، یا رسول اللہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مجھے آپ کو دیکھنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا النظر الیہ، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا پسند ہے، چہرہ آپ کا ہو نگاہیں ہماری ہوں، رخ جمال جہاں آرا آپ کا ہو نگاہیں ہماری ہوں، آپ مصحف رخ ہو میری نگاہیں تلاوت کر رہی ہوں۔ حضرات محترم آپ بتائیے، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند کیا، یہ پسندیدگی آپ کی، یہ جو آپ نے پسند کیا، یہ عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے، محبت سے تعلق رکھتا ہے یا عبادت سے؟ دیکھنا، یہ عبادت نماز ہے، اس میں روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، نہیں، بلکہ حضور کو دیکھنے میں صرف مصطفیٰ کی محبت ہے۔ ذرا سب لوگ بولیں، میرے بھائیوں بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیے، میں آپ کو کہ بات ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا النظر الیہ، آپ کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ نمبر 2، پھر اس میں ارکان خمسہ کو شامل نہیں کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے پسند فرمائی وہ بھی محبت سے تعلق، فرمایا والجلوس بین یدیہ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند ہے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیوں یہ اعمال ہلکے نہیں ہیں، مگر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بے شک ہوتے کہاں خلیل و منا کا بہو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ فرمایا النظر الیہ، آپ کو دیکھنا بڑا پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والجلوس بین یدیہ، اور آپ کے درمیان بیٹھنا بہت پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا انفاق مالی علیک، اور آپ پر اپنی دولت خرچ کرنا پسند ہے۔ حضرات محترم، اب میں آپ کی توجہ کو موڑنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے، حضور کو دیکھنے میں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا تصور ہے، حضور کے ساتھ بیٹھنے میں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا تصور ہے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی دولت خرچ کرنے میں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا تصور ہے؟ نہیں، بلکہ یہ فرائض ہیں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے ذریعے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز کے ذریعے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔ آدمی نے حج کرتا ہے، حج کے ذریعے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے جو اس پر فرض ہے وہ فریضہ ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرائض کی ادائیگی سے کوئی محب اور کوئی عاشق نہیں بنتا ہے، عاشق بنتا ہے مصطفیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ان تینوں چیزوں میں انہوں نے عشق رسول طلب کیا۔ کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ تین چیزیں بڑی محبوب ہیں اور انہیں مقام و مرتبہ جو ملا وہ نہایت بلند و بالا ملا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ آنگن میں لیٹی ہوئی ہے، حضور جلوہ گر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آسمان بے ابرار ہے، آسمان پر کوئی بھی بادل اور سحاب نہیں ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ذرا بولیں حضرات۔ میں نے بتایا میں افراتفری کے ماحول میں تقریر نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، چونکہ میں ریپورٹ پہ تقریر نہیں کرتا، میں ضرورت کی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو تقریر کریں، کہیں تو ختم کر دیا جائے، تقریر سنیں گے کی جائے تھوڑی۔ ان بچوں کو ہٹا دیں جو افراتفری کرتے ہیں، آپ لوگ سمیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ لوگ سمیٹ کے بیٹھ جائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچے صرف افراتفری کے لیے آتے ہیں، بچوں کو کچھ سمجھ ہوتی نہیں ہے، ناسمجھ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، تو ان کو نعت میں تو بڑا مزہ آتا ہے، ترانہ وغیرہ سن کر کے جھوم لیتے ہیں، تقریریں ان کے پلے نہیں پڑتی۔ یہ سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ذرا آپ لوگ ایک بار بولنے سبحان اللہ۔ میں راشد بھائی کی طرح تو نہیں کہوں گا کہ ہاتھ ہلاتے رہیں، پرچم بنا لیں، بالکل شریف کو جھنڈا بنا لیں، مگر کبھی کبھی میرے لیے بھی بولا کریں سبحان اللہ، بولے گی نہیں بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے عائشہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں عمر کی اتنی نیکیاں، فرمایا عمر کی اتنی نیکیاں۔ میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ اس دور میں جب کمپیوٹر آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، لوگ گوگل وغیرہ سے نہ جانے کیا کیا سرچ کر لیتے ہیں، ساری چیزیں یوٹیوب اور گوگل پہ موجود ہیں، مگر آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ اے گوگل یہ بتا آسمان میں ستارے کتنے ہیں، ذرا بولے، کوئی بتا سکتا ہے؟ انٹرنیٹ بتا سکتا ہے، کیلکولیٹر میں شمار ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سائنٹسٹ، ترقی یافتہ لوگ کیا ستاروں کا علم رکھتے ہیں کہ کتنے ستارے ہیں؟ ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ آج کی 15ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں جب اتنی ترقی یافتہ دنیا ستاروں کی تعداد نہیں بتا سکتی، تو اگر مصطفیٰ نے اس دور میں بتایا ہے تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی تو اعلیٰ حضرت بول پڑے، یہ اعلیٰ حضرت کہنے لگے اے دنیا والوں سنو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔